رات گہری ہو چکی تھی اور شہر کی روشنیوں میں ایک خاموشی کا عالم تھا۔ فلیٹ کی چھوٹی سی بیلکنی سے حیا بے چینی سے باہر جھانک رہی تھی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے اس کے چہرے سے الجھ رہے تھے، مگر اس کے اندر کی گھبراہٹ کسی بھی سکون کو ختم کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھر سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، عالم شاہ کے پاس، جس کی شخصیت نے اسے مکمل طور پر اپنے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ عالم شاہ کی شخصیت عجیب تھی، پراسرار اور خطرناک۔ اس کی گہری آنکھوں میں سرد مہری جھلکتی تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسی کشش تھی جس نے حیا کو اس کے قریب آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا، زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور جب کرتا تو اس کی باتوں میں ایک عجیب سا غرور اور لا تعلقی سی ہوتی تھی۔ اس کے دل میں حیا کے لیے محبت نہیں تھی، نہ ہی کوئی خاص نرمی، لیکن حیا کے لیے عالم شاہ کا وجود ہی سب کچھ تھا۔ اس کی کشش ہی ایک خواب تھی جس میں وہ خود کو کھوتی جا رہی تھی۔ فلیٹ کا کمرہ چھوٹا مگر صاف تھا۔ نکاح کے انتظامات مختصر تھے۔ ایک طرف مولوی صاحب بیٹھے تھے اور دوسری طرف عالم شاہ، جو مکمل سکون اور اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص جذبات نہیں تھے، بس ایک غیر دلچسپی سی نمایاں تھی۔ حیا کے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنے فیصلے سے مطمئن ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا اور حیا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ عالم شاہ کے چہرے پر ایک سرد سی خاموشی تھی۔ جب مولوی صاحب نے سوال کیا تو اس نے گہری آواز میں جواب دیا، قبول ہے۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی جوش تھا نہ کوئی خوشی، لیکن وہ الفاظ کسی گولی کی طرح حیا کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ حیا نے بھی جواب دیا، قبول ہے، مگر اس کی آواز میں ایک لرزش تھی، ایک گھبراہٹ تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نکاح مکمل ہوا اور مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ عالم شاہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور فلیٹ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ حیا کو کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ پھر وہ بھی اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں عالم شاہ موجود تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ عالم شاہ کھڑکی کے قریب کھڑا باہر دیکھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جس کا دھواں دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، عالم شاہ، کیا آپ خوش ہیں؟ عالم شاہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، مگر فوراً وہ چمک سرد مہری میں بدل گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، خوشی؟ یہ سب کچھ میری خوشی کے لیے نہیں ہو رہا۔ حیا کا دل ڈوب گیا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تو پھر یہ سب کیوں؟ عالم شاہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم نے خود یہ سب چاہا حیا۔ میں نے کبھی تم سے وعدہ نہیں کیا کہ یہ رشتہ محبت پر مبنی ہوگا۔ حیا خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی، مگر اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ عالم شاہ کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اسے حقیقت کا سامنا کرنا بھی گوارا تھا۔ عالم شاہ نے سگریٹ بجھایا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اب تم میری ہو حیا، جو خواب تم نے دیکھے ہیں انہیں سچ مان لو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرفت تھی، جیسے وہ حیا کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں قید کر چکا ہو۔ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں خوف اور محبت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عالم شاہ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں، مگر پھر بھی وہ اس کے قریب رہنے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا انعام سمجھتی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی اور حیا نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید اس کی محبت عالم شاہ کے دل کی سردی کو پگھلا دے۔ لیکن عالم شاہ کی آنکھوں میں ایک ایسا راز چھپا تھا جو حیا کو ابھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں کمرے کی خاموشی گہری تھی، مگر حیا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پلکیں دھیرے دھیرے کھولیں اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ عالم شاہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے وجود کا احساس ہر کونے میں بکھرا ہوا تھا، مگر وہ خود غائب تھا۔ حیا نے بستر پر بیٹھتے ہوئے اپنی الجھی ہوئی زلفوں کو درست کیا اور گزرنے والی رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ عالم شاہ کا رویہ، اس کا لہجہ، اس کا برتری جتانے کا انداز، سب کچھ اس کے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ اس پر حاوی رہا تھا، لمحہ بلمحہ اسے اپنی ملکیت کا احساس دلاتا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے کے دروازے تک گئی۔ باہر کی دنیا کی خاموشی کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔
فلیٹ میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا، مگر عالم شاہ کے بغیر یہ جگہ ایک جیل کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ 2 بار اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ تھک ہار کر دوبارہ صوفے پر جا بیٹھی اور اپنی انگلیوں سے دوپٹے کے کنارے مروڑنے لگی۔ دن کا ہر لمحہ طویل لگ رہا تھا۔ سورج ڈھلنے لگا اور کمرے میں شام کی مدھم روشنی چھا گئی۔ اس کا دل ایک انجانے خوف سے بھرنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے بار بار سوچتی، عالم کہاں چلا گیا؟ کیا وہ واپس آئے گا یا اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے؟ مگر پھر دل کو تسلی دیتی کہ عالم شاہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک مضبوط اور خود اعتماد مرد تھا جو اپنی بات کا پکا لگتا تھا۔ رات کے وقت جب دروازہ کھلا تو حیا کی بے چینی ایک دم خوشی میں بدل گئی۔ عالم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی روایتی سرد مہری تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ حیا فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ اس کے دل میں سوالوں کا ایک طوفان تھا، مگر لبوں پر صرف ایک ہی سوال آیا، عالم آپ کہاں تھے؟ سب سے انتظار کر رہی تھی۔ حیا کے چہرے پر معصومیت اور خوشی کا امتزاج تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں عالم شاہ کے جواب کے انتظار میں جھکیں، مگر عالم نے محض ایک نگاہ اس پر ڈالی، ایسی نگاہ جس میں بے نیازی تھی، جیسے وہ اس کی موجودگی کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ میں تمہیں بتانے کا روادار نہیں ہوں، اور یہ پیچھے پیچھے گھومنا بند کرو، الجھن ہو رہی ہے مجھے۔ اس کے الفاظ سرد اور کاٹ دار تھے، جیسے کسی دھار دار چاقو نے حیا کے دل کو چھو لیا ہو۔ عالم نے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے ایک گن اور کچھ دیگر سامان نکال کر ایک چھوٹے بیگ میں رکھنے لگا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ عالم نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور صاف گوئی سے جواب دیا، دادا صاحب کی کال آئی ہے، وہ مجھے گاؤں بلا رہے ہیں، ایک معاملہ ہو گیا ہے، اسی لیے جا رہا ہوں۔ حیا کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ اس کی معصومیت اور بھولپن ایک بار پھر اس کے لہجے میں جھلکنے لگا۔ لیکن میرا کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں امید کی جھلک تھی، مگر عالم شاہ کے چہرے پر عجیب سا تغیر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا اور پھر بلند آواز میں ہنس پڑا، ایسی ہنسی جسے وہ اس کی بات کو مذاق سمجھ رہا۔ حیا اس کی ہنسی کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ عالم شاہ نے اپنے بیگ کی زپ بند کی اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں حیا کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ عالم شاہ کی سرد مہری نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، حیا فوراً اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس کا سفید دوپٹہ اس کے کاندھوں سے پھسل رہا تھا اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ عالم شاہ دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے جوتوں کی آواز لاؤنج کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ حیا نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ عالم شاہ جو لاؤنج کے بیچ میں کھڑا تھا اپنی گہری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر وہی سفاکیت تھی جو حیا کو ہمیشہ الجھا دیتی تھی۔ اس کے مضبوط جبڑے، کٹے ہوئے ہونٹ اور گہری آنکھیں ایک ایسی سردی ظاہر کرتی تھی جو کسی کو بھی بے بس کر سکتی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹا، اپنے کوٹ کا کالر درست کیا اور بالکل سپاٹ لہجے میں بولا، ایک کام کرو، وقت نکال کر مر جاؤ، کیونکہ میرا مطلب اب پورا ہو چکا، تم میرے کسی کام کی نہیں ہو۔ یہ الفاظ نہیں، تیز دھار چھریاں تھیں جو حیا کے دل پر چل گئیں۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ آنکھیں خوف اور صدمے سے بڑی ہو گئیں۔ وہ کچھ پل اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے قدموں کی طرف جھکی اور تقریباً سرگوشی کے انداز میں بولی، عالم شاہ، میں بیوی ہوں آپ کی، آپ میری پاکیزگی کے گواہ ہیں، آپ نے ہی مجھ سے میرے عشق کا ثبوت مانگا تھا نا؟ حیا کے چہرے پر امید کی ایک ہلکی سی جھلک تھی، جیسے وہ عالم شاہ کے دل میں چھپی کسی نرمی کو جگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن عالم شاہ جو ایک پتھر کی مانند کھڑا تھا، ایک لمحے کے لیے اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کا کہا پورے کمرے میں گونجا، جیسے کسی نے کسی مذاق پر ہنسی اڑائی ہو۔ وہ اس کی طرف جھکا اور اپنی گہری اور شفاف آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھا اور بولا، بیبی تمہیں کیا لگا
کہ میرا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ میں تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا؟ یہ الفاظ حیا کے کانوں میں گرج کی مانند گونجے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، عالم، وہ نکاح؟ لیکن عالم شاہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ نکاح تمہاری نظر میں جو بھی ہو، مگر میں اسے نکاح نہیں مانتا۔ میری بیوی میرے خاندان سے ہوگی، پھر ماں باپ کی پسند کی۔ تم جیسی لڑکیاں حیا صرف ایک رات کے لیے ہوتی ہیں، زندگی بھر کے لیے نہیں۔ حیا کے اندر ایک طوفان مچ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور ایک بار پھر بولی، عالم، ایسا مت کریں، میں اپنی تمام حدیں توڑ کر آپ کو اپنا چکی ہوں۔ میرے دل میں آپ کے لیے محبت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ عالم شاہ نے اپنی گہری سانس لی اور اپنی شفاف مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یاد رکھو بیبی، حدیں توڑنے والی لڑکیاں گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی، ان کی صرف نمائش کی جاتی ہے اور قیمت لگائی جاتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر حیا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ لرزتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور صدمے کی ایک گہری لہر تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جیسے کسی نے اسے زمین میں گاڑ دیا ہو۔ وہ جس خاندان سے آئی تھی وہاں بیٹیوں کی پیدائش پر جشن منایا جاتا تھا، جہاں بیٹیاں رحمت سمجھی جاتی تھیں، اور آج اسی خاندان کی ایک بیٹی کو عالم شاہ نے ایسے الفاظ سے نوازا تھا جو کسی زخم سے کم نہ تھے۔ وہ لمحہ حیا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ عالم شاہ کے چہرے کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوا، کیا یہ وہی شخص تھا جس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس کے لیے وہ اپنے گھر، اپنی عزت اور اپنے اصولوں کو پیچھے چھوڑ آئی تھی؟ عالم شاہ نے اپنی گن اور بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، مڑا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنی خوش فہمیاں ختم کر لو حیا، تمہارے ساتھ جو وقت گزارا وہ میری ضرورت تھی، محبت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور حیا کے دل کی دنیا بھی اس کے ساتھ ہی ویران ہو گئی۔ کمرے میں صرف خاموشی رہ گئی تھی، اور حیا اس خاموشی کے بیچ کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے اور دل میں ایک سوال دہراتا رہا، کیا یہ میری محبت کی سزا تھی؟ کیا عالم شاہ کے لیے میں صرف ایک رکھیل تھی جس کو استعمال کیا اور چھوڑ دیا گیا؟ کافی دیر تک وہ اسی کشمکش میں مبتلا رہی، اور پھر خاموشی سے کمرے میں جا کر دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھا تھا۔ اس کو یقین تھا اس کے ماں باپ اس کو اب نہیں اپنائیں گے۔ وہ پوری رات گھر سے باہر رہی تھی۔ یہ ایک شریف گھرانے میں بہت معیوب بات سمجھی جاتی ہے، مگر اس نے ہمت کی تھی۔ اس کو اپنے گھر والوں کا سامنا کرنا ہی تھا۔ وہ محض 20 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی جسے عالم شاہ نے اپنی محبت کے جال میں بہت آسانی سے پھنسایا تھا، لیکن اس سے فائدہ لے کر وہ اسے تنہا چھوڑ گیا۔ وہ جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ لٹی پٹی حالت میں گھر پہنچی تو اس کے ماں باپ اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ اس بات کو تو تسلیم کر چکے تھے کہ حیات چلی گئی ہے اور اب کبھی نہیں لوٹے گی، مگر اب اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ چند ثانیے کے لیے ان کے گھر میں موت جیسا سناٹا چھا گیا، اور پھر اچانک ہی حیا ان سب کے درمیان بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ 4 سال بعد گھر کے اندر دوپہر کی روشنی مدھم سی کھڑکی کے پردوں سے چھن رہی تھی۔ کمرے میں حیا بیٹھی ہوئی تھی، اپنے سامنے رکھی سلائی مشین پر جھکی ہوئی۔ سفید دوپٹے کے کنارے پر کڑھائی کرتے ہوئے وہ وقفے وقفے سے گہری سانس لیتی، جیسے ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو۔ اس کی انگلیاں مشین کی سوئی کے ساتھ ہلکے ہلکے چل رہی تھیں، مگر اس کی آنکھیں بار بار کھڑکی کی طرف اٹھتی تھیں، جہاں سے باہر کے درختوں کے ہلتے ہوئے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ حیا آج بھی ویسی ہی حسین تھی جیسی 4 سال پہلے تھی، مگر وقت نے اس کی معصومیت میں ایک عجیب سی سنجیدگی بھر دی تھی۔ اس کا رنگ اب بھی دودھیا تھا، مگر اس کے چہرے کی نرمی میں اب تھوڑی سی تھکن چھپی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں کسی گہرے راز کا عکس تھا، جیسے وہ آنکھیں کوئی ایسی کہانی بیان کرنا چاہتی ہوں جسے وہ دنیا سے چھپائے بیٹھی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان کبھی کبھار آتی، مگر وہ جلد ہی مٹ جاتی تھی۔ اسی دوران باورچی خانے سے اس کی ماں کی آواز گونجی، حیا، سن رہی ہو؟ زینب کو اسکول سے لینے جانا ہے، وقت ہو گیا ہے۔ حیا ایک دم چونکی، جیسے خیالات کے سمندر سے باہر نکلی ہو۔
اس نے جلدی سے سلائی مشین بند کی، دوپٹہ سر پر درست کیا اور جواب دیا، جی اماں ابھی جا رہی۔ اس نے سلائی مشین کے پاس رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ پی لیا۔ اس کے دل میں جیسے ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر وہ اپنی ماں کے حکم پر ہمیشہ لبیک کہتی تھی۔ حیا نے جلدی سے اپنی چادر اوڑھی اور باہر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اسکول کے راستے پر چلتے ہوئے اس کا دل بے اختیار زینب کی طرف مائل تھا۔ زینب اس کی 4 سالہ بیٹی حیا کی زندگی کا مرکز تھی۔ زینب کی آنکھیں بالکل اپنی ماں جیسی تھیں، گہری، بڑی اور سوالیہ۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی اور لبوں پر ہمیشہ ایک معصوم سی مسکان ہوتی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی اسکول کے یونیفارم میں اتنی پیاری لگتی تھی کہ لوگ دیکھتے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ زینب اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ سمجھدار اور حساس تھی، شاید ماں کے درد کو محسوس کر کے بڑی ہو رہی تھی۔ جب حیا اسکول پہنچی تو زینب گیٹ کے قریب کھڑی تھی، اپنے چھوٹے ہاتھوں میں ایک رنگین بیگ تھامے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی خوشی سے چمک اٹھی اور دوڑتے ہوئے حیا کے پاس آئی۔ امی؟ زینب کی آواز میں وہ محبت اور معصومیت تھی جو حیا کو ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ حیا نے جھک کر اسے گلے لگایا اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، کیسی تھی میری گڑیا آج اسکول میں؟ زینب نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، امی آج میں نے سب سے اچھا رنگ بھرا تھا، ٹیچر نے مجھے اسٹار دیا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر چمکدار اسٹار دکھاتے ہوئے فخر سے کہا۔ حیا کی ہنسی نکل گئی، وہ خوش ہو کر بولی، میری بیٹی تو بہت ہی لائق ہو رہی ہے۔ راستے پر زینب اپنے اسکول کی کہانیاں سناتی رہی اور حیا خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ زینب کی آواز میں معصومیت اور خوشی تھی اور حیا کے چہرے پر اس وقت ایک سکون تھا، جیسے وہ اپنی بیٹی میں اپنی دنیا تلاش کر رہی ہو۔ گھر پہنچتے ہی زینب نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے کھلونے لے کر بیٹھ گئی۔ حیا نے اس کی خوشی کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ زینب ہی اس کی طاقت تھی، اس کا سکون تھی، مگر دل کے کسی کونے میں عالم شاہ کی یاد اب بھی زندہ تھی۔ وہ یادیں جو کبھی حیا کے لیے زندگی کا سب سے حسین خواب تھیں، اب بھی اس کے دل کے کسی گوشے میں دبی ہوئی تھیں۔ حیا نے باورچی خانے میں جا کر چائے بناتے ہوئے خود سے سرگوشی کی، محبت تو اب بھی وہی ہے، بس دل کے کسی کونے میں چھپ گئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عالم شاہ سے اس کا عشق کبھی ختم نہیں ہوا، مگر اس عشق نے اسے وہ دکھ دیا تھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ چائے کے کپ کے ساتھ وہ زینب کے پاس آ کر بیٹھ گئی جو اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ زینب نے اوپر دیکھا اور معصومیت سے بولی، امی آپ اداس لگ رہی ہیں، کیا ہوا؟ حیا نے ہلکی مسکان کے ساتھ زینب کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں میری جان، تمہارے ہوتے ہوئے اداس کیسے ہو سکتی ہوں؟ زینب نے اپنے ننھے ہاتھوں سے حیا کے گالوں کو چھوا اور حیا کو گلے لگا لیا، اور حیا نے اپنے آنسو ضبط کر لیے۔ اس لمحے میں اسے احساس ہوا کہ اس کی بیٹی ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ حویلی کے وسیع اور شاندار بیٹھک میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لٹکی قدیم تصاویر، فانوس کی مدھم روشنی اور لکڑی کے بھاری فرنیچر کے بیچ بیٹھا عالم شاہ اپنی مخصوص کرسی پر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہی باوقار اور پراسرار لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی چائے کا کپ تھا جو کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ قریب ہی اس کی خاندانی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، ایک خوبصورت مگر سخت لہجے والی عورت جو عالم شاہ کی طرح سرد مزاج تھی۔ وہ ایک روایتی لباس میں ملبوس تھی اور اپنے نازک ہاتھوں میں چمکتی چوڑیاں تھامے چپ چاپ عالم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی تلخی تھی، شاید ان 4 سالوں کی خاموش جنگ جو ان دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ عین اسی وقت اماں سائیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کی شخصیت ویسے ہی دبنگ اور حاکمانہ تھی جیسی ہمیشہ سے تھی۔ اماں سائیں نے عالم شاہ پر ایک تیز نگاہ ڈالی جو اب بھی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اور اپنی بہو کو اشارے سے کچھ دیر کے لیے کمرے سے جانے کا کہا۔ عورت نے خاموشی سے سر جھکایا اور کمرے سے نکل گئی، مگر اس کے قدموں میں ایک بوجھ تھا جیسے وہ سب کچھ جان کر بھی انجان بنی ہوئی ہو۔ اماں سائیں نے عالم شاہ کے قریب آ کر کہا، عالم پتر، بہت برداشت کر لیا تو نے، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ رشتہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، 4 سال ہو گئے، اولاد کا کوئی نام و نشان نہیں، اب تو دوسری شادی کا سوچ، یہ خاندان کی ضرورت ہے۔ عالم شاہ نے سر اٹھایا اور اماں سائیں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی چمک آئی،
مگر پھر وہی پرانی سرد مہری چھا گئی۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور دھیمے مگر شفاف لہجے میں کہا، یہ آپ کا فیصلہ ہے اماں، یا خاندان کا؟ اماں سائی نے سختی سے کہا، یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے عالم۔ تو جانتا ہے کہ اولاد کے بغیر یہ حویلی ادھوری ہے۔ تو نے جو فیصلہ کیا تھا ہم نے تسلیم کر لیا، مگر اب وقت بدل گیا ہے۔ عالم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے بلند قامت وجود اور گہرے نقوش نے اماں سائیں کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں اور پھر اس خالی کمرے کو دیکھا جہاں ہر چیز مکمل تھی مگر زندگی کی کمی تھی۔ اسی لمحے حیا کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، وہ معصوم چہرہ، وہ بڑی بڑی آنکھیں جو کبھی اس کے لیے ہر حد سے گزر گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکان آئی جو فوراً معدوم ہو گئی۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا مگر حیا کی وہ یاد، وہ محبت، وہ احساس کبھی نہیں بدلا تھا۔ عالم نے اماں سائیں کی طرف دیکھا اور کہا، میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، ان باتوں پر سوچنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اماں سائیں نے تیز لہجے میں کہا، عالم تو کب تک یوں ہی بھاگتا رہے گا؟ یہ زندگی ہے، اسے قبول کر۔ عالم نے مڑ کر ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی اور ان کی آنکھوں میں وہی سردی تھی جو ہمیشہ سے تھی۔ زندگی قبول کی جا سکتی ہے اماں، مگر دل کا فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا، اور میں ابھی کسی فیصلے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر کی فضا میں رات کی خنکی تھی۔ عالم شاہ کا وجود ویسے ہی پراسرار اور تنہا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈیرے کا رخ کر لیا جہاں سے اپنے خیالوں اور تنہائی کا سکون ملتا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی حیا کی یاد دھڑک رہی تھی، جیسے کوئی چراغ اندھیری رات میں جل رہا ہو۔ ڈیرے کی فضا ہمیشہ کی طرح گہری اور سنسان تھی۔ عالم شاہ اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر نیم تاریکی کا عالم تھا، صرف ایک زرد بلب کی مدھم روشنی کمرے کے وسط میں چل رہی تھی۔ عالم شاہ اپنی کرسی پر بے حد سکون سے بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کے اندر کے طوفان کو ظاہر کر رہی تھی۔ سامنے میز پر اس کی پسندیدہ سگار کا دھواں بلند ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی میز پر ایک پرانی چھوٹی سی تصویر رکھی تھی جسے وہ کبھی کبھار دیکھ لیتا تھا مگر پھر نظر فوراً ہٹا لیتا۔ اس تصویر پر جمی دھول یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اسے برسوں سے یوں ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے، مگر اس کی موجودگی عالم شاہ کی یادوں کا ناقابل فراموش حصہ تھی۔ اسی دوران دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ عالم نے بغیر نظر اٹھائے ایک اشارہ کیا، دروازہ کھلا اور غلام اندر داخل ہوا۔ غلام عالم شاہ کا خاص آدمی تھا، ہمیشہ چپ چاپ اور راز رکھنے والا۔ اس کا ہر عمل خاموشی میں لپٹا ہوا تھا، اور یہی عالم شاہ کو اس پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ غلام دھیرے دھیرے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ بامشکل سنائی دے رہی تھی۔ وہ عالم شاہ کے قریب جھکا اور سرگوشی کے انداز میں کچھ کہنے لگا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اگر کوئی اور وہاں ہوتا تو کچھ بھی نہ سن پاتا۔ عالم شاہ نے پہلی بار غور سے سنا، اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے روشنی کی جھلک آئی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر اس کے ہونٹوں کے کنارے پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی جو کسی گہری سوچ کا پتہ دے رہی تھی۔ غلام کی بات ختم ہوئی اور عالم شاہ نے سگار کو میز پر رکھتے ہوئے دھیمی مگر پورا اعتماد آواز میں کہا، بہت چھپ لیا میری جان، اب ملاقات تو کرنی پڑے گی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے وہ کسی گہرے راز کو چھپانے کے باوجود اس کا انکشاف کرنا چاہتا ہو۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی شدت تھی جو سننے والے کو بے چین کر سکتی تھی۔ غلام نے نظریں جھکائے سر ہلایا اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے مزید کچھ کہنے کی اجازت نہ ہو۔ عالم شاہ کرسی سے اٹھا اور کمرے کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے لمبے قد، مضبوط جسم اور آنکھوں کی گہری چمک نے اس کی شخصیت کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر میز پر رکھی تصویر کی طرف دیکھا، مگر اس بار اس کی نظر زیادہ دیر تک وہاں ٹکی رہی۔ تصویر کا دھندلا سا عکس کمرے کی سرد روشنی میں نمایاں تھا، مگر یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اس پر کیا ہے۔ اس نے اپنے کوٹ کی کالر کو درست کیا جیسے کسی اہم ملاقات کے لیے تیار ہو رہا ہو، اور آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر رات کی خنکی تھی اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا، مگر عالم شاہ کے چہرے پر وہی سرد مسکراہٹ تھی جو اس کے ارادوں کو ظاہر کرتی تھی۔
ڈیرے کی فضا ایک بار پھر خاموش ہو گئی، مگر وہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ عالم شاہ کا دل اور دماغ دونوں کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھوں میں وہ عکس اب بھی زندہ تھا جو برسوں پہلے اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا جب عالم شاہ اپنی گاڑی حویلی کے مرکزی دروازے کے اندر لے کر آیا۔ ڈیرے سے نکلنے کے بعد اس کا ذہن ماضی کی تلخ یادوں میں الجھا ہوا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی کے باہر اندھیرے میں لپٹے درختوں کی قطاریں تھیں اور سرد ہوا کا شور اس کے دل کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ ماضی کی ان گلیوں میں جا چکا تھا جہاں ہر موڑ پر حیا کا عکس تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ اس دن فلیٹ سے نکل کر اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ دل میں فیصلہ تو کر چکا تھا کہ وہ حیا سے تعلق ختم نہیں کرے گا، لیکن ذہن میں اس نے حیا کو قائم رکھا تھا۔ وہ اپنی چیزوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گاؤں پہنچتے ہی اماں سائیں اور دادا صاحب نے اس پر حکم نافذ کیا کہ اسے اپنی خاندانی عزت اور روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سمن سے شادی کرنی ہوگی۔ عالم نے بغیر کسی اعتراض کے سر جھکا دیا تھا، مگر اس کے دل کے کسی گوشے میں حیا کا وجود جیتا جاگتا تھا۔ نکاح کے بعد جب وہ شہر واپس آیا تو اس کا دل کسی عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ سیدھا فلیٹ کی طرف گیا، مگر وہاں پہنچ کر جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ فلیٹ بالکل خالی تھا، نہ حیا تھی نہ اس کی موجودگی کا کوئی نشان۔ وہ اضطراب میں حیا کے گھر کی طرف گیا، مگر وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ عالم نے کئی دنوں تک اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہر جگہ اپنے کارندے بھیجے، مگر حیا کہیں نہ ملی۔ پورے 1 سال بعد اسے معلوم ہوا کہ حیا لاہور میں دیکھی گئی ہے، ایک ننھی سی بچی کے ساتھ۔ یہ جان کر اس کے دل میں ایک عجیب سی طوفانی کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ ننھی بچی کس کی ہو سکتی ہے۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، وہ عالم شاہ تھا جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ وہ فوراً لاہور پہنچنا چاہتا تھا، مگر حالات نے اسے روکے رکھا۔ جب وہ بالآخر لاہور پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ حیا وہاں سے کہیں اور چلی گئی ہے۔ اس نے عالم شاہ کے کارندے دیکھ لیے تھے، جبکہ عالم شاہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے اس طرح پریشان کرے گی۔ اس نے ایک بار پھر حیا کی کھوج میں اپنے کارندے جگہ جگہ پھیلا دی، اور اب پورے 3 سال بعد اس کو معلوم ہوا تھا کہ حیا پشاور میں موجود ہے، اور وہ وہاں جا کر حیا اور اپنی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے وہ کیا کرے گا، حیا کو کہاں رکھے گا، اس کو کس طرح سے راضی کرے گا، لیکن وہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بے شک اس کو اس سے محبت نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اس کی بیٹی تھی، اس کے جسم کا حصہ، اور کہیں نہ کہیں عالم شاہ چہرے پر جو خول چڑھائے رکھتا تھا اس کے اندر بھی ایک انسان تھا جو ایک مخلص محبت چاہتا تھا۔ اتنے سال گزر گئے تھے، لیکن آج تک عالم ان بے بس نگاہوں کو نہیں بھول پایا تھا جو اس کے پاؤں میں گر پڑی تھی، اس سے بھیک مانگی تھی۔ وہ لمحہ جب بھی وہ یاد کرتا تھا تو ایک پل کے لیے عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ حویلی کے اندر آیا تھا۔ ملازم نے اطلاع دی کہ اماں سائیں اور دادا صاحب ایک سیاسی تقریب میں گئے ہوئے ہیں۔ حویلی خاموش اور سنسان تھی۔ عالم نے ایک نظر خالی ہال پر ڈالی اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچا، ایک عجیب سا شور اس کے کانوں میں پڑا۔ وہ رکا، اس کے قدم بے اختیار ٹھٹک گئے۔ کمرے کے دروازے سے ہلکی سی درز سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ عالم نے دروازے کو دھیرے سے دھکیلا، اور جو منظر اس کی نظروں کے سامنے آیا اس نے اسے ساکت کر دیا۔ سامنے اس کی خاندانی بیوی سمن عالم حویلی کے ایک ملازم رحمان کے ساتھ موجود تھی، اور ان کی حرکات اور انداز ایسے تھے جو کسی بھی شوہر کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتے تھے۔ عالم شاہ کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شدید غصہ اور بے یقینی کی کیفیت چھا گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی کسی طوفان کی طرح گونج رہی تھی۔ عالم نے دروازے کو پورے زور سے بند کیا، جس کی آواز حویلی کے ہر کونے میں گونجی۔ سمن اور رحمان دونوں بدحواسی کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ سمن کے چہرے پر خوف اور شرمندگی تھی، جبکہ رحمان کی آنکھوں میں بچ نکلنے کی طلب۔ عالم شاہ نے اپنی سرد مہری اور قہر بھری آواز میں کہا، یہی ہے تمہاری وفاداری سمن؟ یہی ہے وہ خاندانی عزت جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی لمحے قربان کیے؟ سمن کانپتے ہوئے بولی، عالم
یہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں، یہ غلطی تھی۔ غلطی؟ بہت اچھے، گناہ کو غلطی کا نام دیتی ہو؟ میں بتاؤں گا غلطی ہوتی کیا ہے۔ رحمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سرد لہجے میں کہا، حویلی کے ملازم اپنے مالک کے اعتماد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ اب تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، تمہاری جگہ اوپر آسمان میں بنے گی۔ رحمان کانپتے ہوئے عالم کے قدموں میں گرا، مگر عالم کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اس نے اشارے سے گارڈ کو بلایا اور رحمان کو ختم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ وہ یہ گناہ کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتا تھا۔ سمن کی طرف دیکھتے ہوئے عالم نے دھیمی مگر زہر بھری آواز میں کہا، آج تم نے مجھے میرا ہی چہرہ دکھا دیا سمن۔ میں نے بھی ایک معصوم لڑکی کو انہی الفاظ کے ساتھ ذلیل کیا تھا جو آج تم سے کہے جا رہے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، اور مکافات کا تھپڑ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ 4 سال سے میں تمہاری چالاکیاں، تمہاری غلطیاں سب معاف کر رہا تھا، لیکن اب حد ہو گئی ہے۔ یہ کہتے اس نے وہ 3 الفاظ ادا کیے جو آسمان اور زمین کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے 3 بار طلاق ہے بول کر اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمن کو نکال دیا تھا، اور فوراً ہی اپنی اماں کو اطلاع کی تھی، اور بنا دوسری بات سوچے وہ پشاور کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ لیکن اب اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں بہت عجیب کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے گارڈ بھی موجود تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیا کو قابو کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مگر جو خوشی اسے یہ خبر حاصل ہونے کے بعد ہوئی تھی کہ حیا پشاور میں ہے، اب نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ صبح صادق کا وقت اور پشاور کی فضا میں خنکی تھی۔ گھروں کے آنگنوں میں پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حیا اپنی بیٹی زینب کے ساتھ باورچی خانے میں مصروف تھی۔ زینب کو اسکول کے لیے تیار کرتے ہوئے وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ زینب اپنی معصومیت سے ماں کو الجھن میں ڈالنے کے لیے سوالات پر سوالات کر رہی تھی، اور حیا ہر سوال کا محبت بھرا جواب دے رہی تھی۔ زینب نے ہلکی آواز میں کہا، امی، کیا میں آج اسکول کے بعد گڑیا لے سکتی ہوں؟ حیا نے ہنس کر اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا، ہاں، میری بیٹی آج بہت اچھی لگ رہی ہے، تو گڑیا بھی لے لیں گے، پہلے ناشتہ کر لو۔ ناشتے کی میز پر زینب کو بٹھا کر حیا چائے کا کپ اٹھانے لگی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ اتنی شدت سے کھلا کہ پورے کمرے میں لرزش سی محسوس ہوئی۔ حیا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا، اور وہ چونک کر پیچھے مڑ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ دروازے پر عالم شاہ کھڑا تھا، پورے جاہ جلال کے ساتھ۔ وہ اپنے شاندار قد و قامت، سیاہ لباس اور سخت گیر مگر باوقار چہرے کے ساتھ کمرے پر اپنی موجودگی کا اثر چھوڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کے اندر کے طوفان کو چھپا رہی تھی۔ اس کے پیچھے گارڈز قطار میں کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار چمک رہے تھے۔ حیا کے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ اس کی آنکھیں عالم کو دیکھ کر حیرت، خوف اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات سے بھر گئیں۔ اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ چند لمحوں کے لیے سانس لینا بھی بھول گئی۔ زینب جو اپنی پلیٹ میں ناشتہ کر رہی تھی، خوفزدہ ہو کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ عالم شاہ نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی موجودگی اتنی بھرپور تھی کہ پورے کمرے کی فضا ہی بدل گئی۔ اس کی نظریں حیا پر تھیں جو ہنوز ساکت کھڑی تھی۔ عالم کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جس کے چہرے کی سختی کو کسی حد تک نرم کر رہی تھی۔ کتنا عرصہ چھپ کر رہ لیا حیا؟ عالم کی آواز گونجی، اور اس کی گہری بھاری آواز نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنے کا فیصلہ اچھا تھا، لیکن تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤں گا۔ حیا کے لب کانپے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ زینب کا چھوٹا سا ہاتھ حیا کے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ عالم نے ایک نظر زینب پر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نرمی جھلکی، مگر اس نے جلد ہی اپنی توجہ واپس حیا پر مرکوز کر دی۔ میری بیوی ہو تم حیا، میری چیز کو مجھ سے دور لے جانے کی ہمت کیسے کی؟ اتنے میں حیا کے والد اپنے کمرے سے باہر آئے۔ عالم کے گارڈز نے فوراً ان پر بندوق تان لی۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، مگر ان کے لہجے میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ عالم نے رخ موڑ کر ان کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، اپنی بیٹی کو مجھ سے چھپانے کی جو غلطی آپ لوگوں نے کی ہے، اس کا خمیازہ آپ سب کو بھگتنا ہوگا۔ حیا کی ماں جو کچن کے دروازے سے باہر جھانک رہی تھی، ان پر بھی گارڈز نے بندوقیں تان لی۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں سے باہر آئیں اور بولی، بیٹا یہ سب مت کرو، ہم سب تمہارے رشتے کی عزت کرتے ہیں۔ عالم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، عزت کا واسطہ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ حیا میری ہے اور زینب تو میری روح کا حصہ ہے۔ زینب جو عالم کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، مزید اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ عالم نے ایک لمحے کے لیے مزید اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے گڑیا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ اپنے کانپتے لبوں سے بولی، عالم یہ سب مت کرو، یہ تمہاری زبردستی ہے۔ عالم نے ایک قدم اس کے قریب آتے ہوئے کہا، زبردستی نہیں حیا، یہ میرا حق ہے۔ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب میری باری ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ عالم نے ایک آخری نظر حیا کے والدین اور زینب پر ڈالی، پھر سرد آواز میں اپنے گارڈز کو حکم دیا، سب کچھ تیار کرو، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے۔ حیا بے بس کھڑی تھی اور زینب اپنی معصومیت میں اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عالم شاہ کی موجودگی نے سب کو ساکت کر دیا اور اس کی باتوں نے واضح کر دیا کہ وہ اب کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ صبح کی روشنی گھر کے در و دیوار پر پڑ رہی تھی اور حیا اپنی بیٹی زینب کے ساتھ کمرے کے کونے میں ساکت کھڑی تھی۔ عالم شاہ کے شاندار اور جاہ و جلال سے بھری شخصیت کمرے میں ایسی چھا چکی تھی کہ ہر کوئی اپنے الفاظ تک بھول چکا تھا۔ گارڈز کا ہجوم، عالم کی قہر بھری نگاہیں اور اس کے سخت آواز کا گونجنا حیا کے خوف کو مزید بڑھا گیا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ لرزتے لبوں سے بمشکل بولی، عالم آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ نے کہا تھا میں 2 ٹکے کی لڑکی ہوں، کہ میں اچھی نہیں، تو اب کیوں میرے پیچھے ہیں؟ کیوں 4 سال بعد یہاں آ گئے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ اس کے الفاظ کپ کپاتے ہوئے نکل رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ ساتھ ماضی کی تلخی بھی جھلک رہی تھی۔ عالم نے گہری نگاہوں سے حیا کے وجود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کہیں ایک چمک تھی، مگر وہ اسے چھپانے میں کامیاب رہا۔ حیا، وہ سخت مگر پراعتماد لہجے میں بولا، ماضی کی باتیں بھول جاؤ، جو ہوا سو ہوا۔ اب بس ایک بات یاد رکھو، میں عالم شاہ ہوں، مر سکتا ہوں مگر اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اور تم تو میری سب سے قیمتی ملکیت ہو، تمہیں چھوڑنا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ حیا نے کانپتے ہوئے قدم پیچھے کھینچے، مگر اس کی بیٹی زینب نے اپنی ماں کا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ عالم نے زینب کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، پھر وہ اپنی سختی دوبارہ اوڑھ کر بولا، اب مجھے یہ بحث سننے کا کوئی شوق نہیں، تم میرے ساتھ چلو گی یا پھر میں تمہاری بیٹی کو ساتھ لے جاؤں گا، تم یہاں ایڑیاں رگڑتی رہ جاؤ گی، سمجھ آئی؟ یہ الفاظ سن کر حیا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس کے والدین جو کمرے کے ایک طرف بے بس کھڑے تھے کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ سرفراز صاحب عالم کے روب کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہو چکے تھے اور زلیخا بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ زلیخا بیگم اچانک عالم کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بیٹا میں تم سے ایک ماں کی حیثیت سے بس اتنی درخواست کرتی ہوں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اس نے ان 4 سالوں میں جو اذیت سہی ہے، اس کے بعد وہ مزید دکھ نہیں سہ سکتی۔ عالم نے زلیخا بیگم کو دیکھا اور ان کے الفاظ کا احترام کرتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا جو ہنوز ساکت کھڑی تھی، اور آہستہ سے اپنی مردانہ چادر کو کاندھوں سے نکال کر حیا کے سر پر ڈال دیا۔ یہ عمل ایسا تھا جیسے وہ ایک بار پھر اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کر رہا ہو۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو مزید شدت سے بہنے لگے۔ عالم نے اس کی کلائی تھامی اور ایک مضبوط مگر نرمی بھرے انداز میں اسے اپنی جانب کھینچا۔ زینب جو خوفزدہ تھی، اسے عالم نے آہستہ سے گود میں اٹھایا اور نرمی سے کہا، گڑیا ڈرنے کی ضرورت نہیں، بابا آ گئے ہیں۔ زینب نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا
مگر عالم کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ اس کی باتوں کے جواب میں کچھ نہ بولی، مگر اپنے باپ کی اڑائی ہوئی چادر کا پلو پکڑ لیا۔ عالم نے اپنے گارڈز کو ایک اشارہ کیا اور وہ سب کمرے سے باہر جانے لگے۔ ان کے قدموں کی گرج اور اس کے انداز کی سختی نے حیا اور اس کے والدین کو ساکت کر دیا تھا۔ عالم شاہ کے ساتھ جانے کا فیصلہ نہ حیا کا تھا نہ اس کے والدین کا، یہ عالم کی مرضی تھی جو اس نے سب پر مسلط کر دی تھی۔ حیا اپنے دل میں بے شمار خوف اور سوالات لیے عالم کے ساتھ چل دی۔ ماضی کی تلخی، عالم کے غصے کی یادیں اور ان 4 سالوں کی اذیت اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ اس کا سامنا ایک ایسے عالم شاہ سے ہے جو شاید پہلے جیسا نہیں رہا۔ عالم شاہ کی گاڑی حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے رکی تو سب ملازمین اپنی جگہ الرٹ ہو گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی عالم شاہ اپنی شاہانہ شخصیت کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غرور تھا، مگر اندر کہیں ایک نرم گوشہ بھی چھلک رہا تھا جو صرف حیا اور زینب کے لیے مخصوص تھا۔ عالم نے گاڑی کا دروازہ کھول کر حیا اور زینب کو اشارہ کیا۔ حیا خاموشی سے بیٹی کا ہاتھ تھامے گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کے دل میں خوف کی پرانی لہر دوڑ رہی تھی، مگر زینب کے معصوم چہرے کو دیکھ وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی عالم نے حکم دیا، سب لوگ ہال میں اکٹھے ہو جائیں۔ اس کی گرجدار آواز حویلی میں گونج اٹھی۔ چند لمحوں بعد پورا خاندان اور ملازمین وہاں موجود تھے۔ سمن بھی ایک جانب کھڑی تھی، اپنی شکستہ عزت کو بمشکل سنبھالے ہوئے، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب زہریلی مسکراہٹ تھی۔ عالم نے سب پر ایک نظر ڈالی اور سمن کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں غضب کا طوفان تھا۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دھاڑا۔ سمن جو شاید پہلے سے تیار تھی، تالی بجاتے ہوئے بولی، کیوں؟ کیا تم نے مجھے اس لیے طلاق دی تھا کہ اس عورت کو حویلی لا سکو؟ عالم شاہ، یہ سب کو دکھانے کے لیے کھیل ہے، مگر یاد رکھو تم نے مجھے طلاق اس وقت دی جب کوئی گواہ نہیں تھا۔ میرے پاس تمہارے خلاف کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ عالم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر یکدم آگے بڑھ کر سمن کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ سمن لڑکھڑا گئی اور وہاں موجود سب لوگ دنگ رہ گئے۔ عالم کی آواز دوبارہ گونجی، تمہاری حرکتیں، تمہارا کردار اور تمہاری بے شرمی کے قصے اس حویلی کی دیواروں کے لیے بھی بوجھ بن چکے ہیں۔ نکلو یہاں سے اور آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ تم نے جو ماضی میں کیا اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ سمن کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر عالم کے گارڈز نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر کی طرف لے گئے۔ عالم نے دوبارہ سب پر نگاہ ڈالی، پھر سب کے درمیان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ میری بیوی ہے، میری زندگی کا کل اثاثہ، میری روح، میری محبت۔ میں نے ماضی میں اس کے ساتھ جو ظلم کیا، اس کا پچھتاوا میں نے ہر روز کیا۔ حیا، تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ مگر میں آج سب کے سامنے تم سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں تمہیں وہ عزت، محبت اور سکون دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ حیا، جو سب کے سامنے حیرت زدہ تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے عالم کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، عالم، میں نے ان 4 سالوں میں بہت دکھ سہے، مگر تمہیں دیکھ کر کبھی نفرت نہیں کر سکی۔ تمہارے لیے میری محبت ختم نہیں ہوئی، مگر اس محبت نے مجھے بہت توڑ دیا۔ عالم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ زینب کو گود میں لیتے ہوئے عالم نے کہا، یہ میری بیٹی ہے زینب، میری جان، میری روشنی۔ اماں صحیح خوشی سے نہال ہو گئیں۔ انہوں نے زینب کو سینے سے لگا لیا اور حیا کو دعائیں دینے لگی۔ حویلی میں خوشیوں کا سما تھا اور عالم نے سب پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی زندگی میں اب حیا کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں رکھتا۔ چند سال بعد حویلی میں خوشیوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ عالم اور حیا اب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ زینب کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام انہوں نے علی رکھا تھا۔ عالم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا اور حیا کی مسکراہٹیں اب حقیقی تھیں۔ عالم اور حیا کی کہانی نے یہ ثابت کر دیا کہ محبت اور معافی انسان کو نئی زندگی دے سکتے ہیں۔ غلطیوں کا اعتراف اور انہیں سدھارنے کی کوشش سب سے بڑی بہادری ہے۔ زندگی دوسروں کو عزت دینے اور رشتوں کو سمجھنے کا نام ہے۔